السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور اس کی خصوصیت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر ہی محصور نہیں ہے، بلکہ اسلام ہم کو سوسائٹی میں رہنے کے طریقے، معاشرت کے آداب، اصول اور ضوابط سب کچھ بتلاتا ہے۔ حتیٰ کہ کھیت کھلیہان میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کو بھی اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ بوائی سے لے کر کٹائی، سینچائی اور پوری اس کا جو پروسیس ہوتا ہے اس پہ بھی ہمیں اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ اور مارکیٹ میں کس طرح ہم کو خرید و فروخت کرنا ہے، مارکیٹ کے کیا اصول اور آداب ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام ہم کو مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اسلام کے پیشوا، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو آپ بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے، آپ کا کیا رویہ تھا بچوں کے ساتھ، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ہمدردانہ، مشفقانہ اور والہانہ بچوں کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے 9 سے 10 سال تقریباً کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، اور یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ وہ اپنا ایک واقعہ بچپن کا بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بازار جانے کا حکم دیا، تو میں نے جھنجھلاہٹ میں، جس طرح بچے جھنجلا کے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں انکار کا ارادہ نہیں ہوتا، جس طرح ایک باپ اپنے بچے سے کچھ کہتا ہے کہ بھائی بیٹا یہ کام کر لو، فلاں چیز لے آؤ بازار سے، تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں جانا۔ تو اسی طرح حالانکہ اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، وہ جھنجھلاہٹ میں کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بازار سے کسی چیز کے لانے کا حکم دیا، تو میں نے جھنجھلاہٹ میں انکار کر دیا، حالانکہ میرے دل میں جانے کا ارادہ تھا۔ پھر وہ بازار گئے، جب دیکھا کہ بازار میں کچھ بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں، تو حضرت انس چھوٹے تھے تو وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ اب اس زمانے کا جو بھی کھیل رہا ہو، گلی ڈنڈا اور آئس پائس، کھو وغیرہ جو اس زمانے میں ہوتے ہیں، اس زمانے میں جو بھی کھیل رہے ہوں، تو حضرت انس جو ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اچانک میری گدی کو پیچھے سے کسی نے اس طرح پکڑ لیا، تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ تاجدار مدینہ، تو وہ میرے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا میں نے تم سے کچھ کام کے لیے بولا تھا، تم کو کیوں بھیجا تھا، تم یہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ تو اس طرح ہمدردانہ اور مشفقانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا بچوں کے ساتھ۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، ابو عمیر جو کہ بہت چھوٹے تھے اور جن کو شوق تھا جانور پالنے کا، پرندے پالنے کا، تو ان کا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، چھوٹی سی چڑیا تھی، وہ ایک دن جو ہے پنجرے کے اندر مر گئی، ختم ہو گئی۔ تو ان کے بڑے بھائی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے تاجدار مدینہ، میرے عمیر کی چڑیا مر گئی ہے اور وہ بہت رو رہے ہیں۔ تو آقائے نامدار نے سارے چیزوں کو چھوڑ کر، سارے کام کو چھوڑ کر، صرف اس بچے کو بہلانے کی غرض سے، اس کو چپ کرانے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اور پیار سے پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر، چھوٹے عمیر، تمہارے بچے کو کیا ہوا، تمہاری چڑیا کو کیا ہوا، وہ سنا ہے کہ وہ مر گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، چلو کوئی بات نہیں، دوسری چڑیا لا دیں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشفقانہ الفاظ فرمائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بڑوں کے لیے ہی نہیں، بچوں کے لیے ہی کتنے ہمدرد تھے اور شفیق تھے۔ تو اس سے ہم کو معلوم چلا کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہمدردانہ اور
مشفقانہ رویہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ رکھیں گے تو یہ صرف اور صرف ہمارا اخلاقی فرض نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا ایک دینی فرض بھی بن جائے گا اگر ہم یہ سمجھ کر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کے ساتھ اس طرح پیش آیا کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو کے لیے انشاءاللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کا سپورٹ رہے گا اسی طرح آپ ہم سے محبت بنائے رکھیں اور شفقت بھرے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں ہم پیش کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔